اس کا پورا نام جلال الدین محمد اکبر تھا۔ تاریخ کے پنوں میں مغل اعظم اور اکبر اعظم کے ناموں سے بھی مشہور ہوا۔ وہ ہندوستان میں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کا پوتا اور نصیر الدین ہمایوں کا بیٹا تھا۔ اکبر 23 نومبر 1542 عیسوی کو اس وقت پیدا ہوا جبکہ اس کا والد شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہندوستان کے تاج و تخت سے محروم ہو چکا تھا اور اپنے مختصر سے لشکر اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ادھر ادھر سرگرداں ہونے پر مجبور ہوا تھا۔ اکبر کی پیدائش صوبہ سندھ کے مشہور قصبے عمر کوٹ میں ہوئی۔ وہ چاند کی 14ویں رات کو پیدا ہوا۔ اسی چاند کی 14ویں رات کی نسبت سے ہمایوں نے اپنے بیٹے کا نام پہلے بدر الدین رکھا تھا، بعد میں یہی بدر الدین جلال الدین محمد اکبر کے نام سے مشہور ہوا۔ نصیر الدین ہمایوں کے حالات اس وقت ایسے ناسازگار تھے کہ اپنے بیٹے اکبر کی پیدائش کے بعد اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ بیٹے کی پیدائش کی خوشی کے اظہار پر لوگوں کو انعام دیتا، لہٰذا اس نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی پر لوگوں میں صرف خوشبو بانٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کر دیا تھا۔ اکبر جب 1 سال کا ہوا تو ہمایوں اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر سندھ سے نکلا اور قندھار کا رخ کیا۔ قندھار میں اس وقت اس کا چھوٹا بھائی کامران مرزا حاکم تھا، لیکن قندھار کا نظم و نسق دوسرے بھائی عسکری کے ہاتھ میں تھا۔ جب کامران مرزا اور عسکری کو خبر ہوئی کہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد ان کا بھائی ہمایوں ان کی طرف آ رہا ہے تو انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں ہمایوں ان سے قندھار شہر ہی نہ چھین لے، لہٰذا ان دونوں غیر ذمہ دار بھائیوں نے ہمایوں سے اپنے بھائی کے رشتے کو سامنے نہ رکھا اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کی وجہ سے ہمایوں اور اس کے لشکری افراتفری کا شکار ہوئے اور ہمایوں اپنی بیوی حمیدہ بانو اور بچے کچے جانثار ساتھیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس بھاگ دوڑ میں ہمایوں کا بیٹا اکبر ہمایوں سے بچھڑ کر ہمایوں کے بھائی عسکری کے ہاتھ لگ گیا۔ عسکری نے اپنے بھتیجے اکبر سے تو کوئی انتقام نہ لیا بلکہ اسے اپنے بیوی کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس کی پرورش کرے۔ اس طرح اکبر کی پرورش اپنے باپ کے بجائے اپنے چچا کے گھر ہونے لگی تھی۔ ہندوستان سے نکلنے اور اپنے بھائیوں کے ناروا سلوک سے تنگ آ کر نصیر الدین ہمایوں نے ایران کا رخ کیا۔ 2 سال تک وہ ایران میں رہا، یہاں تک کہ ایران کا بادشاہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اس دوران اکبر کی پرورش اس کی پھوپھی اور ہمایوں کے بہن خان زادہ نے اپنے ذمے لے لی تھی۔ آخر ایران کی مدد سے ہمایوں نے کابل اور قندھار کو فتح کر لیا اور ان علاقوں میں اپنے قدم جمانے شروع کر دیے۔ اکبر جب اپنے باپ ہمایوں سے بچھڑا تو اس وقت اس کی عمر 1 سال تھی، لیکن جب ہمایوں فاتح کی حیثیت سے کابل میں داخل ہوا اور اپنے بیٹے اکبر سے ملا تو اس وقت اکبر 3 سال کا ہو چکا تھا۔ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہمایوں تو ایران چلا گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں ہندوستان پر شیر شاہ سوری حکومت کرتا رہا، لیکن جب ہمایوں نے ایران سے نکل کر کابل پر قبضہ کر لیا اس وقت تک شیر شاہ سوری فوت ہو چکا تھا۔ شیر شاہ سوری کے بعد ہندوستان میں اس کا بیٹا اسلام شاہ حکمران بنا تھا۔ اسلام شاہ کی وفات کے بعد اس کا نوعمر بیٹا فیروز خان 12 سال کی عمر میں حکمران ہوا، لیکن اسے اس کے ماموں عادل شاہ نے قتل کر کے خود تخت و تاج حاصل کر لیا تھا۔ عادل شاہ کے اس حرکت سے بہت سے عمرہ اور سالار راضی نہ تھے، لہٰذا اس نے ان سب کو اپنی مٹھی میں لینے کی غرض سے ان میں بھاری رقم تقسیم کرنا شروع کر دی تھی اور انہیں مختلف خطابات سے نوازا تاکہ بغاوت کے آثار پیدا نہ ہو۔ لیکن شیر شاہ سوری کے ساتھ جو زیادہ تر افغان تھے وہ عادل شاہ کے مزید خلاف ہو گئے۔ گو شیر شاہ سوری نے افغانوں کو یکجا کر کے ہمایوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا تھا، لیکن اب افغانوں میں بھی اتحاد نہ رہا تھا اور انتشار کا شکار ہو چکے تھے۔ عادل شاہ ایک معمولی پڑھا لکھا شخص تھا، لہٰذا وہ افغانوں کو باہم رکھنے کی صلاحیتوں سے محروم تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک تن آسان شخص ہونے کے باعث زیادہ وقت آرام اور عیش و عشرت میں گزارتا اور امور مملکت اپنے ملازموں پر چھوڑ دیتا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے اپنے کمسن بھانجے فیروز کو قتل کر کے ظالمانہ اور گھٹیا حرکت کیا تھا، جس کی بنا پر سارا خزانہ لٹا دینے کے باوجود بھی عوام اور افغان عمرہ اس سے محبت نہ کر سکتے تھے۔ اسی دوران بنگال میں ایک شخص
تاج خان نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ بیانہ شہر میں ابراہیم سوری نے بغاوت کھڑی کر کے چنار شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ ابراہیم خان سوری عادل شاہ سوری کا رشتہ دار بھی تھا۔ وہ دہلی پر بھی قابض ہو گیا اور چند ہی دنوں میں اس نے آگرہ فتح کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا اور اپنے نام کا سکہ جاری کر دیے۔ اب عادل شاہ کے پاس بڑے شہروں میں صرف گوالیار ہی رہ گیا تھا، جبکہ پنجاب کے وسیع علاقوں پر اس کا بہنوئی احمد خان سوری قابض ہو چکا تھا۔ اس طرح عادل شاہ شیر شاہ سوری کی وسیع مملکت کو سنبھال نہ سکا اور یہ مملکت مختلف حکمرانوں میں تقسیم ہونے لگی تھی۔ اسی دوران ایک اور حادثہ پیش آیا۔ عادل شاہ کچھ بغاوتوں کو فروغ کرنے کے لیے گوالیار سے باہر تھا کہ اس کا بہنوئی احمد خان پنجاب سے نکل کر گوالیار کی طرف آیا۔ جب عادل شاہ کو اس کے گوالیار آنے کی خبر ہوئی تب اس نے بڑی تیزی سے گوالیار کا رخ کیا۔ دوسری طرف احمد خان سوری کی بدقسمتی کے جب وہ پنجاب سے نکلا تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے بہت سے علاقوں پر ابراہیم سوری نے قبضہ کر لیا۔ احمد خان سوری کو جب خبر ہوئی کہ عادل شاہ اس پر حملہ ور ہونے کے لیے آ رہا ہے تب وہ گوالیار سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس وقت اس کے ساتھ 4000 سواروں پر مشتمل ایک لشکر تھا اور ان 4000 سواروں کے ساتھ اس نے دہلی کا رخ کیا اور دہلی کے حکمران ابراہیم سوری سے مطالبہ کیا کہ وہ پنجاب کی حکومت اس کے حوالے کر دے۔ ابراہیم سوری نے جب ایسا کرنے سے انکار کر دیا تب احمد خان سوری اور ابراہیم سوری کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1555 عیسوی میں آگرہ کے شمال مغرب میں تقریباً 18 میل کے فاصلے پر احمد خان سوری اور ابراہیم سوری کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں احمد خان سوری نے ابراہیم سوری کو شکست دی۔ شکست اٹھا کر ابراہیم سوری سنبھل کے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ ابراہیم خان سوری کے لشکر کے بہت سے حصے احمد خان سوری کے ساتھ مل گئے۔ اس طرح احمد خان سوری نے دہلی اور آگرے پر قبضہ کر لیا اور دہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد احمد خان سے اپنا نام تبدیل کر کے اس نے سکندر شاہ کے نام سے حکومت کرنی شروع کر دی۔ یہ حالات اس وقت پیش آ رہے تھے جب ہمایوں ایران سے نکل کر کابل پر قابض ہو چکا تھا اور کابل پر اس کی حکومت تھی۔ اب ہندوستان میں صورتحال یہ تھی کہ گوالیار کے مشرق میں جونپور کے علاقوں پر عادل شاہ حکومت کر رہا تھا۔ دہلی کے علاوہ پنجاب میں روہتاس کے علاقوں پر سکندر شاہ سوری کی حکومت تھی، جبکہ ہمالیہ کی ڈھلانوں سے لے کر پنجاب کے ضلع گجرات تک ابراہیم شاہ سوری حکومت کر رہا تھا۔